رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ آج جو سب سے پہلے مسئلہ ہے وہ ہے زکوٰۃ کا نصاب، تاکہ زکوٰۃ کے نصاب کا پتہ چل سکے جس کی بنیاد پر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس پر سال کا گزرنا بھی شرط ہے۔ جب تک سال اس پر مکمل ہو جائے تو اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے اس حوالے سے بھی مسئلہ آئے گا۔ آج جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب کا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز سونا ہے کہ سونے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ سونا 7.5 تولہ ہونا چاہیے، جو 87 گرام 479 ملی گرام بنتا ہے۔ اور اگر چاندی ہے تو چاندی 52.5 تولہ، جس کو جو 600 گرام 35 ملی گرام بنتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو یا اس کے پاس نقدی ہوگی یعنی کہ نقد رقم ہوگی، یا مال تجارت ہوگا۔ تو مال تجارت میں وہ تمام چیزیں جو نقد صورت میں موجود ہوتی ہے، جیسے کپڑے کی دکان ہو گئی، میڈیکل اسٹور ہو گیا، راشن کی دکان ہو گئی، یہ تمام چیزیں ایک قسم کی نقدی چیزیں ہوتی ہے، یہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تمام چیزیں نقدی بھی کہلاتی ہے اور مال تجارت بھی کہلاتی ہے۔ تو نقدی صورت میں رقم کی بات آتی ہے کہ انسان کے پاس نقد رقم موجود ہو۔ تو یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے کہ سونے کی مقدار 7.5 تولہ، چاندی کی مقدار 52.5 تولہ۔ اب اس میں یہ بات نوٹ کیجئے کہ اس کے نصاب کی ترتیب کیسے ہوگی۔ اگر کسی کے پاس صرف خالص 7.5 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو خالص 7.5 تولہ سونے پر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر اس سے کم ہے، اس کے پاس نہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس نقدی ہے، نہ اس کے پاس کوئی مال تجارت ہے، اور وہ نصاب کے بقدر 7.5 تولہ سے کم ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے پاس چاندی ہے تو چاندی کی مقدار کتنی ہوگی؟ تو چاندی کی مقدار 52.5 تولہ 600 گرام 35 ملی گرام کے حساب سے ہوگی۔ اگر اس کے پاس خالص صرف چاندی 52.5 تولہ ہے، اس کے پاس نہ نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ سونا ہے، تو ایسی صورت میں جب اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی اگر اس سے کم ہوگا۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نقدی ہے، تو نقدی اور مال تجارت کا حساب جو ہوگا وہ 52.5 تولہ چاندی کے حساب کے ساتھ ہوگا، اس کی مقدار سونے کے ساتھ نہیں لگائی جائے گی۔ 52.5 تولہ چاندی میں اگر وہ نقدی پہنچتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر مال تجارت بھی اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کی پھر صورت اس طرح بنتی ہے کہ اگر کسی کے پاس اس نصاب کے بقدر نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، تو پھر کیا حساب ہوگا؟ اگر اس کے پاس صرف سونا ہے اور چاندی ہے تو ان دونوں کو پلس کیا جائے گا، ملایا جائے گا، اس کی قیمت نکالی جائے گی، اور اس کی قیمت جو مارکیٹ میں فروخت کی قیمت ہے اس حساب سے اس کی قیمت کو نکالا جائے گا۔ اس میں اس کا حساب لگایا جائے گا کہ اگر یہ چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یا اس کے پاس سونا ہوگا اور نقدی ہوگی۔ نقدی اور سونا، اگر اس کے پاس سونا ہے 6 تولہ 5 تولہ 4 تولہ، لیکن اس کے پاس نقدی بھی ہے، تو ان دونوں کی قیمت کو ملایا جائے گا، سونے کی قیمت لگائی جائے گی اور نقدی اس کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ ان دونوں کی جو قیمت نکلے گی وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے ساتھ دیکھی جائے گی۔ اگر اس کا پہنچتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے چاندی اور نقدی، اگر اس کے پاس چاندی ہے، اس کے پاس 40 تولہ چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں، لیکن اس کے پاس 10,000 15,000 یا 100 روپے 200 روپے اس طرح کی نقدی موجود ہے، سال گزرنے کے بعد ان دونوں کی قیمت کو برابر کیا جائے گا۔ اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ 3 باتیں تو بالکل کلیئر ہے۔ آگے ہے سونا اور مال تجارت۔ کسی کے پاس سونا ہے اور مال تجارت کا سامان پڑا ہوا ہے تو اس صورت میں ان دونوں کی قیمت کو لگایا جائے گا۔ آگے کی تمام صورتوں کی یہی صورت حال ہے کہ اگر صرف سونا ہے تو 52.5 تولہ، چاندی ہے تو صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ، چاندی ہے تو صرف 52.5 تولہ۔ اگر یہ دونوں نصاب کے برابر نہیں ہے تو پھر ان کی صورت یہ ہوگی کہ سونا چاندی ہے تو دونوں کو پلس کیا جائے گا، سونا نقدی ہے تو دونوں کو پلس کیا جائے گا، چاندی نقدی ہے تو ان کو پلس کیا جائے گا، سونا مال تجارت ہے تو ان کو پلس کیا جائے گا، چاندی مال تجارت ہے تو ان کو پلس کیا جائے گا، سونا چاندی نقدی ہے تو ان کو پلس کیا جائے گا، سونا چاندی نقدی مال تجارت ہے تو ان کو پلس کیا جائے گا، اور ان کی جو قیمت نکلے گی، ان سب کو برابر کرنے کے بعد جو قیمت نکلے گی اس میں 52.5 تولہ چاندی کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ شریعت نے بھی اس چیز کا اعتبار کیا ہے۔ شریعت غریبوں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھتی ہے، اس لیے یہاں پر بھی شریعت نے اسی چیز کا حکم دیا کہ وہ اس رقم کے حساب سے جو کم سے کم مالیت کے اعتبار سے ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا، جس میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔
تو لہٰذا 52.5 تولہ چاندی تک جو بھی نصاب اس کے پاس پہنچے گا تو اس کے اوپر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی، اور ایسی رقم سے 40% یعنی 2.5% کے 40% یعنی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے اس نصاب کو سمجھے، اور نصاب کے مقدار جب بھی آپ کے پاس مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ کو ادا کیجئے، کیونکہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے قرآن کریم میں اور احادیث کے اندر بڑی سخت وعید ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب، جو لوگ سونا چاندی سین کر جمع کر کے رکھتے ہیں تو ان کے لیے درناک عذاب ہے، یہی مال ان کے لیے جو ہے جلا کر رکھ دیا جائے گا اور ان سے ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ ایسے ہی حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال اس کے لیے ایک گھنجے سام کی صورت اختیار کر لے گا اور یہ اس کی گردن سے لپٹ جائے گا اور اس کو ڈستا رہے گا۔ تو لہٰذا جب ہمارے پاس نصاب کے بقدر مال ہو جائے، چاہے روپے کے حساب سے ہو، چاہے مال تجارت کے حساب سے ہو، چاہے سونا چاندی کے اعتبار سے ہو، اس اعتبار سے جو بھی رقم جمع ہو جائے ہم نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ سونا چاندی، سونا نقدی، ان سب کو 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے ساتھ چیک کرنا ہے۔ اگر اس تک یہ رقم پہنچتی ہے تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق